السلام علیکم، میں گریڈ 5 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے آپ کو نیا سبق کر بھلا ہو بھلا کروانی اردو میں پڑھایا ہے، صفحہ نمبر 66 پر۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک قافلہ سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار ہوتا تھا، کوئی شخص تنہا سفر نہ کرتا تھا بلکہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ بہت سے لوگ مل کر سفر کے لیے قافلہ بن جائے۔ پھر یہ قافلہ سفر کے لیے ضروری سامان اکٹھا کرتا، اس کے بعد سفر کا آغاز کیا جاتا۔ عام طور پر سفر پیدل ہی کیا جاتا اور منزل پر پہنچتے پہنچتے بہت بڑا عرصہ لگ جاتا۔ لوگ سفر کی تکالیف برداشت کرتے، ایک دوسرے کو سہولت دیتے، اپنی منزل پر پہنچتے۔ یہ قافلہ بھی کئی دن سے سفر پر تھا، میدانوں، جنگلوں، ویران سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جہاں پہنچے جس سے آگے کا سفر انتہائی دشوار۔ بات دراصل یہ تھی کہ اب انہیں آگے کے لیے پہاڑوں میں بنی ایک ویران اور اندھیری سرنگ سے گزرنا تھا جہاں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہوا کا گزر بھی بہت کم تھا، اس لیے سانس لینے میں بھی مشکل ہو سکتی تھی۔ خیر، سب نے اللہ کا نام لیا اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ قافلے کے سب افراد سہم رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے، ان کے پیروں میں نوکیلی کنکریاں چبھنے لگیں۔ کنکریاں اتنی زیادہ نوکیلی تھیں کہ چلنا نہایت دشوار ہونا تھا۔ زمانے کے لوگ جوتوں یا چپلوں کے بجائے چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے۔ نوکیلی کنکریاں ان موزوں میں سوراخ کر کے ان کے پیروں کو بری طرح زخمی کر رہی تھیں۔ یہ لوگ بڑی ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اندھیری سرنگ کا یہ سفر جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کو کچھ خیال آیا، اس نے جھک کر کنکریوں کو اپنی جیب میں بھرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے پوچھا، تم یہ کیا کر؟ اس نے جواب دیا، کنکری کو جیب میں بھر رہا ہوں تاکہ جب کوئی دوسرا قافلہ یہاں سے گزرے تو کنکروں کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں ہوئی وہ انہیں نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو سراہا اور وہ بھی اس کی پیروی کرنے لگے اور کنکر اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق نہ کیا اور ان کا مذاق اڑانے لگے، آگے بڑھ گئے۔ خدا خدا کر کے اندھیری سرنگ کا یہ دشوار سفر ختم ہوا اور وہ سرنگ سے باہر آ گئے۔ سرنگ سے باہر آ کر وہ ایک گھنے اور سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پانی پی کر تازہ دم ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ جیبوں سے کنکر نکال کر ایک طرف رکھ دیں تاکہ بوجھ تو کم ہو، مگر یہ کیا؟ جو ہی انہوں نے اپنی جیب سے کنکر نکالے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ جن کنکروں کو نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے وہ نہایت قیمتی ہیرے تھے اور روشنی میں ان کی چمک دمک دیکھنے والی تھی۔ اب تو وہ بے حد خوش تھے اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے اس چھوٹی سی نیکی کا انہیں اتنا بڑا انعام دیا۔ جو لوگ سرنگ میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے اب وہ بے حد نادم تھے کہ کاش انہوں نے بھی یہ نیکی کی ہوتی۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ سرنگ میں جا کر ہیرے تلاش کرنے کی بات کی، مگر زیادہ تر لوگ نہ مانے، اس لیے وہ دل میں پچھتاتے ہوئے اگلے سفر پر روانہ ہوئے۔ سچ ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ جی، یہ سبق ہے کر بھلا ہو بھلا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پرانے زمانے میں لوگ قافلے کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ وہیں ایک راستے میں سرنگ ان کو نظر آئی لوگوں کو تو وہ سب داخل ہوئے، تو سب کے پیروں میں اس زمانے میں جوتے تو ہوا نہیں کرتے تھے تو چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے۔ اب جب آگے بڑھے، اندھیرا تھا، ہوا کی سانس لینے میں بھی دشواری تھی، ہوا کی بھی کمی تھی، روشنی بھی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ خوب ڈرے ہوئے تھے۔ آگے جا کر انہیں وہاں جب کنکریاں پیروں میں چبھی تو ان کو بہت تکلیف بھی ہوئی، ان کے چمڑے کے پنسے بھی پھٹ گئے۔ اچانک ایک شخص جو تھا اس نے وہ تمام چیزیں جو ہیں کنکریاں چن کے جیب میں رکھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی قافلہ آئے تو وہ تکلیف اس کو بھی تکلیف پہنچے، اس لیے میں تو کنکریاں جمع کر رہا ہوں۔ اس کے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دی، کچھ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ باہر آئے سرنگ سے تو پھر تھوڑی دیر پیچھے سستانے بیٹھے تو خیال آیا کہ جیب سے کنکریاں نکال کے الگ کر دیں تاکہ وزن تھوڑا کم ہو۔ تو جب نکال کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ تو ہیرے جواہرات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی نیکی کہ ان کے دل میں آئی کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، اس نیکی کے بدلے میں اتنے ساری ہیرے جواہرات ان کو دے دی۔ تو اس طرح سے کر بھلا ہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں الفاظ دیے ہوئے نئے، ان کے معنی دیکھیں، دشوار کے معنی مشکل، قافلہ مسافروں کا گروہ یا کارواں، سرنگ پہاڑ کھود کر بنا ہوا راستہ، سراہنا تعریف کرنا، پیروی کرنا تکلیف، فرمانبرداری کرنا، سستانا آرام کرنا، تمکینا، نادم شرمندہ۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ان کے معنی اچھی طرح سے دیکھ لیجیے تاکہ آپ لوگوں کو سے جب میں ان کے معنی پوچھوں تو آپ لوگوں کو آنے چاہیے اور صحیح لفظ کے معنی صحیح آنے چاہیے۔ اسی طرح سرگرمی ہے، سب سے پہلے تو بلند خوانی کرنی ہے آپ لوگوں کو اس سبق کی۔ پرانے زمانے میں کیسے سفر کیا جاتا تھا یہ آپ کو بتانا ہے۔
آپ کے خیال میں لوگ قافلہ بنا کر سفر کیوں کرتے تھے؟ 2 وجوہات بیان کرنی ہے۔ سرنگ کے سفر میں لوگوں کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ چیپٹر پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ڈیٹیل میں۔ قافلے کے لوگوں نے سرنگ میں کون سی نیکی کی اور اس نیکی کا انہیں کیا انعام ملا، یہ بات بھی آپ لوگ سب کے ذریعے سے پتہ چل جائے گی۔ 2 ایسی نیکیاں لکھیں جنہیں آپ چلتے پھرتے بآسانی کر سکتے ہیں۔ نیکیوں سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، سلام کر لینا، مدد کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں ان نیکیوں میں۔ اور بھی آپ جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، کوئی 2 نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو لکھنی ہے اپنی۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں: دشوار، پیدل، سستانہ، تازہ دم، انعام۔ ٹھیک ہے، اسی کے بعد صفحہ نمبر 69 پہ آپ دیکھیں قواعد دیے ہوئے خالی جگہیں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ سے پرگزر۔ ہر انسان کو آرام و سکون اچھا لگتا ہے۔ جو انڈر لائن میں خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا مترادف یعنی ایک ہی معنی والے الفاظ لکھیں۔ آرام و سکون، ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عزت کے بھی وہی معنی ہیں جو تکریم کے۔ پرانے زمانے کا سفر مشکل اور دشوار تھا۔ نیکی مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ یہ خالی جگہ آپ لوگوں کو اسی میں کرنی ہے بک میں۔ باقی سوالات اور جملے آپ لوگوں کو اسکولی کاپی بنانے ہیں، ٹائٹل پیج بنانا ہے اور جناب آپ لوگوں کو اس کا انڈیکس میں اس کا سبق کا نام ڈیٹ کے ساتھ لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔